وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت اور احترام کے لائق پیارے دینی بھائیوں، آج مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہم سب دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں منعقد ہونے والے ایک عظیم الشان اور باوقار اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن و سنت کی عالمگیر دعوت و تبلیغ کی تحریک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے اس مرکز کی تعمیر اور ترقی اور توسیع کے لیے رب کریم غیب سے اسباب اور وسائل مہیا فرمائے. وقت جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن حکیم میں سے 2 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، جن آیات مقدسہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی، اس کی جو اہمیت اور افادیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اس پر کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتباع مصطفیٰ، اسی کا دوسرا نام سنت نبوی ہے. ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے. اطاعت جو ہے وہ حکم کو ماننا ہوتا ہے، حکم کے ماننے کو اطاعت کہتے ہیں، اور اتباع کہتے ہیں کسی کے کام کو دیکھ کر اس کی کاپی کرنا اور اس کے نقش قدم پر چلنا اور ان جیسے اعمال اور افعال کو اپنانا. اللہ کریم کا کتنا کرم ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت کا بھی ہمیں قرآن میں حکم دیا اور حضور کی اتباع کا بھی حکم دیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو. کنز الایمان شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے یہی ترجمہ فرمایا کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول کا. اور پھر خود ہی رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا اور رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا. گویا کہ پیارے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حکم ماننا قرآن کی روشنی میں اللہ کا حکم ماننا ہے. اطاعت کا حکم دیا گیا اور دوسرے مقام پر اتباع کا حکم دیا، لیکن اتباع کے بارے میں اللہ کریم نے کیسا حسین انداز قرآن مجید میں دل نشیں انداز اختیار فرمایا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ فرما دیجئے
اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت کا تم دم بھرتے ہو، تو فاتبعونی، پہ ہر دعویٰ جو ہے وہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، اور جو دعویٰ بغیر دلیل کے ہو وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ دعوی محبت الہی میں صحیح معنوں میں سچا وہ ہوگا کہ جو دعوی محبت الہی کرے اور اس کی دلیل کے طور پر میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرے۔ فاتبعونی، اے محبوب ان سے فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع اور آپ کی پیروی کا قرآن مجید میں جب حکم دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے فرما دیجئے کہ واقعی تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری پیروی کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میری اداؤں کو اپناؤ گے، میرے طریقے پر چلو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، تم اس کے محبوب ہو۔ وہ بندے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کون؟ اللہ کے بندے جو اس کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، حضور کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے پیارے محبوب جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے میرے محبوب علیہ السلام تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ اور اس سے باز آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح حیثیت قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ سے ظاہر ہے، صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ رب کریم کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ دعویٰ محبت کا میرا کرتے ہو، میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کی دلیل جو ہے وہ میرے محبوب کی اتباع ہے، ان کی پیروی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح حیثیت یہ ہے کہ احکام شریعت قرآن سے ثابت ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے، حضور جو فرما دیں وہی شریعت ہے، حضور جو فرما دیں وہی دین ہے، وہی دستور دین ہے، وہی شریعت مطہرہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکل گیا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے اور وہی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اور ما یکون کا علم رکھتے ہیں، جو کچھ کائنات میں ہو چکا ہے اور جو کچھ صبح قیامت تک ہوگا، ہر شے کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لہذا سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ میرے طریقے کو چھوڑتے جائیں گے اور میرے طریقوں سے لوگ غافل ہو جائیں گے اور سستی اختیار کریں گے۔ فرمایا ایسا دور اور ایسا زمانہ جس شخص کی زندگی میں آئے کہ جب لوگ میرے طریقے اور میری اداؤں کی پرواہ نہ کرتے ہوں، ان سے غفلت کا شکار ہوں، تو فرمایا ایسے نازک دور میں جو بندہ میرے ایک طریقے کو اپنائے گا، ایسا جو میرے ایک ادا کو اپنائے گا، فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس شخص کو 100 شہید کا اجر ملے گا۔ جیسے آپ سنتے ہیں کہ ہر جمعرات کو یہاں سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سنتوں بھرا اجتماع جو ہے اس کا کیا مفہوم ہے، اس اجتماع میں کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہم ایک پیغام اور ایک دعوت لے کر ایک ایک دروازے پر جا کے
دستک دے رہے ہیں کہ آؤ، نجات اس بات میں ہے کہ آج لوگ طریقے نبی کو چھوڑ کر اور راستوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور طریقوں پر چلتے پھرتے ہیں۔ طریقہ نجات کا ایک ہی ہے، اور نجات کی ضمانت فقط اس بات کے اندر ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات علیہ السلام کے طریق کو اپنا لیا جائے، آپ کی اداؤں اور آپ کی سنت مطہرہ پر عمل کیا جائے، اور جہاں آقا دو جہاں کی اداؤں، آپ کے طریقے اور آپ کی سنتوں کا پیغام دیا جائے، وہ ہوتا ہے سنتوں بھرا اجتماع۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم اپنے زندگی کے طور طریقوں میں وہ چیزیں اپنائیں جو پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، ان باتوں پر عمل کریں، اور جو کچھ سید عالم علیہ السلام نے اپنی مبارک اور پاکیزہ زندگی کامل نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک طریق پر عمل کرنا، یہ سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور سید عالم علیہ السلام کی کتنی پیاری حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من نحیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ جو فساد امت کے زمانے میں میری ایک سنت کو، میرے ایک طریقے کو زندہ کرے گا، کیا مطلب کہ اس میرے طریقے اور سنت کو خود بھی اپنا دوسرے لوگوں کو اپنانے کی دعوت دے گا، فرمایا فلہ اجر 100 شہید۔ اس خوش نصیب کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ سے 100 شہید کا اجر و ثواب ملے گا۔ من تمسک بسنتی، من تمسک بسنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ استمساک کہتے ہیں کہ مضبوطی کے ساتھ کسی چیز پر ڈٹ جانا اور مضبوطی سے کسی چیز کو تھام لینا۔ آج استقامت کی بہت ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے، ایک آدمی وہ سنتوں کو پابند ہوتا ہے، پھر شیطان اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ ایسا ماحول اس کو میسر آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نماز سے بھی پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے اور دینی طریقوں کو اپنانے سے بھی پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی اور ماحول جہاں آدمی رہتا ہے وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ ہر آدمی اگر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جیسا ماحول ہوگا ویسا اس پہ رنگ چڑھے گا۔ اگر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو اچھا رنگ چڑھے گا، غلط لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو غلط رنگ چڑھے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ صالح صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت طالح تورا طالح کنن۔ نیک آدمی کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، بری آدمی کی مجلس تمہیں برا بنا دے گی۔ آج ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک دعوت اور ایک پیغام لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ جب تک آپ اپنے ماحول کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک قطعاً کسی قسم کی تبدیلی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے، ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہماری سوچ بدل جائے، ہمارے فکر کے زاویے بدل جائیں، تو آئیے اس کا ایک ہی راستہ ہے، واحد نجات کا راستہ اتباع مصطفیٰ ہے۔ واحد نجات کا راستہ سنت مصطفیٰ کی پیروی ہے، اور اس پیروی کے لیے ہمیں پھر ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے، ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس کو پاکیزہ ماحول کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے دعوت دی ہے نا، قرآن مجید فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ہر شخص کو پاکیزہ زندگی کی تلاش ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ دیکھیے کہ اگر سر میں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، حکیم اور طبیب سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک انسان کے اندر کی امراض ہیں جس کی نشاندہی مخبر صادق نبی غیب دان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے اندر کی جو بیماریاں ہیں ان کی نشاندہی میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی۔ انسان کی طبیعت میں حسد پیدا ہوتا ہو، انسان کی طبیعت میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں
بغض اور عداوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہو، برائی کرنے کو جی چاہتا ہو، نیکی کی طرف قدم اٹھانے کو جی نہ چاہتا ہو، تو یہ ایک ایسا اخلاقی مرض ہے جسے روحانی مرض کہا گیا، اور اس کا علاج اہل تصوف نے کیا، عرفا نے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آؤ، اگر آپ چاہتے ہیں جس طرح ظاہری بیماریوں کے علاج کے لیے مارے پھرتے ہو، تو جو تمہارے اندر کی بیماریاں ہیں، جو تمہاری دنیا بھی تباہ کر رہی ہیں، تمہاری آخرت بھی برباد کر رہی ہیں، ان بیماریوں کے علاج کی طرف تم توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ وہ بیماری ہے، من کی بیماری، اندر کی بیماری اور اخلاقی امراض۔ یہ ایسی بیماری ہے جس سے بندے کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کا نجات کیا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں نسخہ تجویز فرما دیا، فرمایا آؤ اے سکون کے متلاشیو، اطمینان کے تلاشیو، قرآن پکار کر کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا چین اور قرار جو ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ دل کا چین اور قرار اللہ کے ذکر میں ہے، ہماری روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کے من کی دنیا کو اگر اجلا کرنا ہے، انسان کا من اگر میلا ہو جائے، نماز پڑھنے کو جی نہ چاہے، نیکی کی رغبت نہ ہوتی ہو، تو فرمایا اس کا بہترین علاج اللہ کا ذکر، نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور صحبت صالحین۔ اللہ کا ذکر کرو اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں اور اداؤں کو اپنا کر کے نیک لوگوں کی مجلس و صحبت میں بیٹھو گے تو فرمایا اس سے تمہارے اندر کا میل کچیل اترتا رہتا ہے۔ اسی طرح ان اجتماعات کے اندر اور محافل ذکر کے اندر ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ایک تو دین سیکھنا ہمارا مقصد ہے، دوسرا دین سیکھ کر اس پر عمل کریں، اور سب سے بڑا مقصد اخروی نجات کا فائدہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی یہ جیسی کیسی ہے یہ تو کٹ جائے گی، آخرت کی زندگی جو ہے اس کے لیے ہمیں تلاش ہے حیات طیبہ کی، وہ ملے گی اعمال صالحہ میں، وہ ملے گی اعمال صالحہ میں۔ اگر 2 گھنٹے بھی واعظ و نصیحت کیا جائے تو میں اس کا خلاصہ چند الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دعوت، ایک پیغام آپ کے لے کر کے آیا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت و پیغام یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ 50 سال جیو گے، 60 سال جیو گے، 70 سال جی لو گے، 100 سال جاؤ گے، بھائی کتنی گزارو گے؟ آخر پھر جانا ہی جانا ہے۔ تو جب جانا ہی جانا ہے تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے، دائمی اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ رب کریم نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ آئیے آج ہم سب سے پہلے میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہوں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوں کہ میں نے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر جو عارضی زندگی ہے، اس زندگی میں رہ کر اس دائمی اور ابدی زندگی کے لیے میں نے کیا پونجی جمع کی ہے، اس جہان کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال جلوگر ہوتا ہے، اور یہ مہینہ بھی ایک ایسا پیغام لے کر کے آتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ یہ سدا رہنے کی جگہ نہیں ہے دنیا، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں۔ آخرت کا جہان جو ہے اس جہان کو بہتر بنانے کے لیے رب کریم نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی میں ہم وہ کام کر جائیں، وہ اعمال اختیار کر لیں جن کو اپنا کر کے ہماری وہ زندگی اچھی ہو جائے جو آخرت کی زندگی ہے۔ اور اس میں سے ایک بنیادی نقطہ ہے، جو آدمی اپنی موت کو بھول جاتا ہے، جو آدمی اپنی موت کو بھول جاتا ہے کہ مرنا اس کو یاد نہ ہو، مرنا ہے، رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جانا ہے، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا،
من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وہاں ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں تھما کر کہا جائے گا اقرا کتاب، پڑھ اپنا عمل نامہ جو دنیا میں تو کام کرتا رہا ہے، پڑھ دنیا میں تیرے کیا اعمال تھے، کن کاموں کے اندر تو مصروف تھا. کہا جائے گا اے بندے، اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھے کیوں بھیجا تھا، تیرے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور تو نے اس مقصد کو ضائع کر دیا، اور دنیا میں آخرت کمانے کے لیے تجھے بھیجا تھا، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھیجا تھا. تو لاہو و لعب کے اندر مصروف رہا، آذان ہوتی تھی تو اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، رمضان شریف آتا تھا روزے کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جمعے کا دن آتا تھا تاش کھیلنے میں تیرا سارا دن گزر جاتا تھا، کھیل کود کے اندر اور تماشوں کے اندر تمہارا سارا وقت ضائع ہو جاتا تھا. یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور جو وقت ایک دفعہ گزر گیا پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا. اب ضرورت ہے، اب وقت ہے کہ ہم غور و فکر کرتے ہوئے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک ایسی لائن اختیار کریں، ایک ایسی لائن اختیار کریں کہ اللہ کے دین کے راستے پر چل کر اس کے ذکر سے دل کی بستی کو آباد کر کے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو، آپ کی اداؤں کو، آپ کے طریقے کو سینے سے لگا کر ایسے عاشق رسول بنے، ایسے عاشق رسول بنے کہ تعارف کرانے کی ضرورت نہ پڑے. گلاب کا پھول ادھر لا کے رکھے، یہاں میز رکھے، اوپر گلاب کے 20-25 پھول لا کے رکھے. حاضرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پھول خود بتاتا ہے کہ میں گلاب کا پھول ہوں. بھائی یہ کیا ہوا، حضور کا غلام غلامی کا دعویٰ کرے اور محبت رسول کا دعویٰ کرے، لیکن جب اس کے عمل کو دیکھیں، اس کی سیرت کو دیکھیں، اس کی صورت کو دیکھیں، تو اس کی صورت سے بھی حضور کی محبت کی مخالفت نظر آ رہی ہو، اس کے افعال و اعمال سے بھی مخالفت نظر آ رہی ہو، تو یہ کیسا عاشق رسول ہے. عاشق رسول ایسے بننا چاہیے کہ خود دعویٰ نہ کرے، کوئی تعارف نہ کرائے. آپ بازار میں سے گزر رہے ہو تو لوگ انگلی اٹھا کر کہیں کہ رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے، رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے. آج وہ لوگ کتنے بعظمت تھے، جب دنیا سے جاتے تھے تو لاکھوں لوگ جنازے میں ہوتے تھے، اور جنازہ جب جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ایسا شخص آج دنیا سے اٹھ گیا جس کا چلنا پیارے رسول کے طریقے کے مطابق تھا، جس کا بیٹھنا حضور کے طریقے کے مطابق تھا. آئیے سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، حاضرین محترم، ایک ایسے رجل عظیم کا نام ہے کہ جن کی مبارک زندگی کو دیکھ کر لوگ اگر کہتے کہ نبی کریم علیہ السلام کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور آرام کیسے فرماتے تھے، اور تو لوگ کہتے تھے بھائی کیوں بحث کرتے ہو، جاؤ بریلی کے احمد رضا کو دیکھ لو، جیسے وہ بیٹھتا ہے ان کے بیٹھنے سے رسول اللہ کا بیٹھنا سمجھ میں آتا تھا، ان کے چلنے سے رسول اللہ کا چلنا سمجھ میں آتا تھا. وہ کھانا کھاتے تو رسول اللہ کے چلنا، کھانا کھانا، پینا، ہر ادا احمد رضا کی پیارے آقا کی سنت کے مطابق ہوا کرتی تھی، سنت کے مطابق. اسی لیے کہا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. یہ کہنا آسان ہے، یہ کہنا آسان ہے کہ جناب فلاں پیر طریقت ہے، ان کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے، لیکن یقین جانیے عملی دنیا میں آ کر کے ثبوت پیش کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. احمد رضا اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، ہمیں رسول اللہ کی محبت کا سبق دیا، اور ہمیں پیارے نبی کی سنت اپنانے کا سبق دے کر کے ایسا پیغام دے کر کے چلے گئے کہ آج ان کی نسبت والا اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ نسبت تو نبی کریم سے رکھتا ہے لیکن طریقہ غیروں کا اپناتا ہے، انگریزوں کا طریقہ،
غیر مسلم ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا سہنا یہ تو انگریزوں کے ساتھ ملتا ہے، فرنگیوں کے ساتھ ملتا ہے۔ آئیے میں آخری باتیں کر کے اجازت لے رہا ہوں۔ نجات اس بات کے اندر ہے کہ غیروں کے طریقے کو دھکا دے کر گھر سے نکالنا ہے۔ فرنگی سامراج، انگریز کا طور طریقہ، اس کو دھکا دے کے گھر سے نکال کے باہر کر دو اور محمدی طریقہ اپنے گھر میں لے آؤ۔ محمدی طریقہ گھر میں لے آؤ، جسے سنت مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے اتباع مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے اطاعت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب بندہ کسی ایسے عاشق کے گھر میں جائے تو گھر کا ماحول بتا رہا ہو کہ رسول اللہ کے دیوانے کا گھر ہے، دیوانے کا گھر ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا وقت بہت تھوڑا ہے، ماحول کو بدلنا ہے، ماحول کو بدلنا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں انشاءاللہ ماحول کو بدلنا ہے۔ ہاں آپ کہیں گے کس کا ماحول بدلیں؟ میں کہوں گا سب سے پہلے اپنا ماحول بدلیں، اپنی ذات کا ماحول بدلیں۔ جن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جو رسول اللہ کا کچھ نہیں لگتا، ہمارا کیا لگتا ہے؟ جو انگریزوں کے طریقوں سے پیار کرنے والا ہے وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ ہم اس سے پیار کریں گے جسے مدینے والے کا طریقہ پسند ہے۔ جو حضور کے طریقے سے پیار کرے اس کے سامنے آنکھیں بچھا دو۔ گھر کے ماحول کو پاک کرو، سنت مصطفیٰ کا جھنڈا گھر پہ بھی لہرا رہا ہو اور عمل سے بھی لہرا رہا ہو۔ اسی میں دنیا کی کامیابی اور نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پیارے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرمائے، ہمارے سینوں اور قلوب کو محبت رسول سے منور فرما کر رب کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کے طریقے اور اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔